حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالفقار ہی سے پوچھو، خود بتائے گی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کو حرکت دی اور فرمایا کہ شاید فاطمہ طاہرہ نے اس نجس و ناپاک خون کو تجھ سے نہیں دھویا۔ ذوالفقار بقدرت خداوند جبار گویا ہوئی کہ ہاں، معصوم عالم نے دھویا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس سے پہلے مجھ سے کسی کو قتل نہیں کیا کہ عمر ابن عبد ود سے زیادہ اس کو فرشتے دشمن رکھتے ہوں، لہٰذا مجھے خداوند عالم نے حکم دیا کہ اس کے اس نقطۂ خون کو میں پیوں، کیونکہ یہ میرا حصہ ہے۔ تو جب کبھی آپ مجھ کو نیام سے نکالیں گے اور فرشتوں کی نظر اس قطرے پر پڑے گی تو وہ آپ پر صلوات بھیجیں گے اور درود کی صدائیں بلند ہوں گی۔ 15 دن تک مدینے کا محاصرہ جاری رہا۔ مدینے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت واقع ہونے لگی۔ آپ نے اس موقع پر مسجد فتح میں بیٹھ کر یہ دعا مانگی کہ اے درد رسیدہ لوگوں کے مددگار، اے پریشان حال افراد کی دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے بڑے دکھوں کے دور کرنے والے، تو ہی میرا آقا اور سرپرست ہے، اور میرے آبائے اولین کا بھی تو ہی سرپرست ہے۔ ہم سے دکھ، تکلیف اور پریشانیاں دور فرما، اور اپنی قوت و طاقت و قدرت کے صدقے میں ہم سے اس قوم کے شر کو دور فرما۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اسے سن لیا۔ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دبور نامی ہوا کو لے کر جائیں اور قریش اور دوسرے گروہوں کو اس سے شکست دیں۔ اب قریش کو شکست ہو رہی ہے اور وہ واپس جا رہے ہیں۔ ہوا کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ چکے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ نے حذیفہ بن الیمان کو خبر لانے کے لیے دشمن کی طرف روانہ کیا تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے خندق عبور کی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی حمام میں پہنچ چکا ہوں۔ میں نے ایک بڑے خیمے کا رخ کیا، وہاں آگ جل اور بجھ رہی تھی۔ خیمے میں ابو سفیان کھڑا آگ تاپ رہا تھا اور سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا، دانت بج رہے تھے اور کہہ رہا تھا، گروہ قریش، ہم اہل زمین سے تو جنگ کر سکتے ہیں لیکن آسمان والوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ پھر ابو سفیان اپنی سواری پر سوار ہوا۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی طرح کی کارروائی سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ابو سفیان کو قتل کر سکتا تھا۔ پھر ابو سفیان نے خالد بن الولید سے کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج کے کمزور لوگوں کی حفاظت کریں۔ پھر ابو سفیان نے پورے لشکر سے کہا کہ واپس چلو۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ صبح تک مدینے کی فضا لشکر کفار سے خالی ہو چکی تھی۔ جنگ خندق کے دوران ابو ارقا کنانی یہودی نے سعد بن معاذ کو ایک تیر مارا جس سے اس کی ایک رگ کٹ گئی اور اس کے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ سعد نے پٹی باندھی اور کہا کہ خدایا، اگر قریش کے ساتھ جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں دشمنان خدا اور رسول سے لڑنے کی سعادت حاصل کروں، اور اگر قریش سے جنگ ختم ہو گئی ہے تو پھر مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن شہادت سے پہلے مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں بنی قریظہ کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ سعد کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس کا بہتا ہوا خون رک گیا اور اس کے ہاتھ پر ورم آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں سعد کے لیے ایک خیمہ نصب کروایا جہاں آپ خود جا کر اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ بہرنو جنگ ختم ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کا علاقہ چھوڑ کر مدینے میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنا غبار دور کرنے کے لیے نہانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو لباس جنگ اتار دیا ہے لیکن فرشتوں نے ابھی تک جنگی لباس نہیں اتارا۔ ہم لشکر قریش کو ہمراہ الاسد کے مقام تک چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز بنی قریظہ کے علاقے میں ادا کرنی ہے۔ میں آپ کے آگے آگے چلوں گا اور ان کے قلعوں کو زیر و زبر کر دوں گا۔ اتنے میں حارثہ بن نعمان آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے وحیۂ قلبی کو دیکھا کہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں تیاری کرو اور عصر کی نماز بنی قریظہ کی سرزمین پر پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کو بلاؤ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، لوگوں میں اعلان کرو کہ آج عصر کی نماز
بنی قریظہ کی سرزمین پر پڑھی جائے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے بنی قریظہ کی طرف نکلے۔ حضرت علی علیہ السلام بڑا پرچم لے کر آپ کے آگے آگے تھے۔ جنگ خندق کے اختتام پر خی ابن اخطب بنی قریظہ کے قلعے میں آ گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کعب بن اسد نے قلعے کے اوپر سے جھانک کر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گدھے پر سوار